اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم امت محمد، آپ دیکھ رہے ہیں شہدائے محمد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ 15 رمضان 3 ہجری کو امام حسن کی ولادت ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی جب ولادت ہوئی، اسماء بنت امیس فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب ولادت ہو تو مجھے خبر کرنا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر بھیجی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ جب امام حسن کی ولادت ہوئی تو انہیں زرد یعنی پیلے رنگ کے کپڑے میں لپیٹا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کپڑا نکالو، آج میرے حسن کو اس رنگ کے کپڑے میں نہ لپیٹو۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید رنگ کے کپڑے میں لپیٹنے کا حکم دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کے کان میں خود اذان پڑھی اور دوسرے کان میں تکبیر پڑھی، اقامت پڑھی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے منہ سے کھجور چبا کر امام حسن کے منہ میں رکھی، اس طرح سے گٹی دی گئی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام، نواسے کا نام حسن رکھا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین کے نام کو چھپا کے رکھا تھا۔ چھپانے کا لفظ حدیثوں میں آیا ہے۔ جس کے لیے پیار زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے کچھ چیزیں چھپا کے رکھی جاتی ہے کہ جب وہ آئے گا تو انہیں یہ پیارا نام دیا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا نام حسن رکھے، اور ابھی حسن نام رکھا تھا کہ جنت سے سبز یعنی ہرے رنگ کا لباس آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ میں لپیٹا تھا، اب ہرے لباس میں لپیٹا گیا۔ اسی وقت ان کی شہادت کی بھی خبر دے دی کہ انہیں زہر دے کر شہید کیا جائے گا۔ امام حسن کی ولادت کی خوشی کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کے سر کے بال اتروائے اور ترازو کے ایک پلڑے میں وہ بال رکھے اور دوسرے پلڑے میں چاندی رکھی اور بالوں کے وزن کے مطابق چاندی تول کے اللہ کے راستے میں خیرات فرمائی۔ جب امام حسن کی ولادت ہوئی تب اسماء بنت امیس سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں موجود تھی۔ وہ فرماتی ہے جب امام حسن کی ولادت کا وقت آیا تب انہیں میری گود میں رکھا گیا تو بچوں پر جو خون اور گندگی ہوتی ہے ایسا کچھ بھی میں نے امام حسن پہ نہیں دیکھا، وہ بالکل پاک تھے۔ یہ بھی خاص بات ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو کچھ دنوں تک وہ ماں نہ تو روزہ رکھ سکتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہے۔ میں حیا کے پردے میں عرض کر رہا ہوں، لیکن سیدہ پاک خاتون جنت فاطمہ زہرا نے ولادت کے بعد نہ نماز چھوڑی نہ روزہ چھوڑا، بلکہ یوں سمجھے کہ ظہر میں ولادت ہوئی تو ظہر بھی پڑھی اور عصر بھی پڑھی۔ یہ کائنات میں ایک واحد ایسی خاتون ہے جس کی ایک وقت کی بھی نماز نسوانی عارضے کی وجہ سے ترک نہیں ہوئی، نہ تو روزہ ترک ہوا نہ تو نماز ترک ہوئی۔ وہ سیدہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ امام حسن کا دن منایا کرو، وہ امام حسین کے بڑے بھائی ہے، اور جہاں جہاں حدیثوں میں ذکر آیا ہے امام حسن کا نام پہلے آیا ہے، بعد میں امام حسین کا نام آیا ہے۔ اور امام حسین خود فرماتے ہیں کہ وہ میرے صرف بڑے بھائی ہی نہیں، میرے امام بھی ہے، میرے پیر و مرشید بھی ہے، اور کہتے ہیں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے امام حسن سے۔ جیسے کہ امام حسین خود فرماتے ہیں کہ میرے بھائی امام حسن اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے، بات اتنی بڑھ گئی کہ طلاق تک پہنچ گئی۔ امام حسین فرماتے ہیں امام حسن سے، بھائی جان کیا بات ہے، کیا اختلاف ہے بھابھی سے، کیا اب طلاق دینے لگے؟ تو کہا ہاں میں طلاق دینے والا ہوں۔ تو فرمایا بتائے غلطی کیا ہے، کیوں طلاق دے رہے ہیں؟ تو امام حسن نے فرمایا حسین آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ امام حسین نے کہا جی پڑھا ہے، بتائے۔ کہنے لگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد اپنی عورتوں کا لباس ہے اور عورتیں اپنے مردوں کا لباس ہے۔ امام حسن نے فرمایا اگر میری بیوی میں کوئی کمزوری ہوگی تو میں پردہ ڈالوں گا یا دنیا کو بتاؤں گا؟ امام حسین کہتے ہیں میں نے اٹھ کے بھائی کا ہاتھ چوما، کہا میں نے یہ آیت پہلے بھی پڑھی تھی، تفسیرات سمجھ آئی ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو میں پھر آیا اور کہا اے میرے شانوں والے بھائی اب تو بتا دے کیا مسئلہ تھا؟ کہتے ہیں میرے بڑے بھائی امام حسن نے میرا ماتھا چوما اور کہتے ہیں حسین چھوڑو نا، اب وہ غیر محرم ہے، میں کسی غیر کی بات تیرے ساتھ کیوں کروں؟ میں نے طلاق دے دی، وہ غیر محرم ہو گئی، اب اس کا ذکر کیا چھڑنا؟
امام حسین کہتے ہیں میں سمجھ گیا، میرا بھائی حسن قرآن کی اس روح کو جانتا ہے جو حسین تک بھی پہنچ رہی ہے۔ امام حسن کائنات کی وہ عظیم شخصیت ہے، امام حسن ابن علی، جنہوں نے تخت چھوڑ دیا، تاج چھوڑ دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کے کہا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہا میرا بیٹا حسن سید ہے، جب مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑے گی تو یہ صلح کرائے گا۔